نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ حق تعالی شانہ نے عورتوں کے ہم پر کیا حقوق رکھے ہیں۔ ایک عورت نکاح کر کے ایک مرد کے گھر میں آتی ہے، آپ دیکھیے اس کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بجائے عورت کے شوہر اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیتا اور عورت کے گھر چلا جاتا۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنی بستی کو، اپنے محلے کو چھوڑتی ہے اور شوہر کے گھر میں آتی ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور عجیب بات حکیم امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، کہا کہ دو بول عورت کا وکیل کہتا ہے میں نے ان کو تمہارے نکاح میں دیا، اور شوہر کہتا ہے میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اس دو بول کے بعد عورت اپنے آپ کو ہماتن اپنے شوہر کے قربان کر دیتی ہے، شوہر کی بن کر رہتی ہے، اور اتنی وفادار ہوتی ہے، اتنی وفادار ہوتی ہے کہ اگر جان کی بازی لگانے کے وقت آئے تو عورت جان دے سکتی ہے، اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کرتی۔ اور عورتوں میں واقعتاً وفاداری کا وصف بہت بڑھا ہوا ہے۔ جب تک مغربی تہذیب، مغربی کلچر، جہاں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، جب تک اس کا غلبہ نہیں تھا، عورتوں میں وفاداری بے انتہا تھی۔ اسی لیے الحمدللہ ہندوستان کی بر صغیر کی عورتوں میں، چاہے وہ یہاں ہو چاہے یہاں سے باہر گئی ہو، جو وفاداری ہے وہ یورپ ممالک کی عورتوں میں نظر نہیں آتی۔ اور اتنی بڑی وفاداری ہے، حکیم امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی ایک عورت تھی، وہ عورت بڑی بدمزاج تھی، ہمیشہ ان کو پریشان کرتے رہتی تھی، ہمیشہ ان کے سامنے بولتی تھی، ہمیشہ ان کی بات کو توڑتی تھی، ہمیشہ ان کی نافرمانی کرتی تھی، جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ وہ بزرگ اس کو برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ساتھیوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، یہ روزانے کی مصیبت ہے، روزانہ کی پریشانی ہے، آپ شفقت اور اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی بیوی ہمیشہ بد اخلاقی کرتی ہے، اچھا ہے ایک مرتبہ طلاق دو اور معاملہ نمٹا دو۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ واقعی میں طلاق دینے کا کام تو آسان ہے، اگر ایک مرتبہ طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، لیکن میں نے اس کے اندر ایک خوبی دیکھی ہے، اور اس خوبی کو جب سامنے لاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی پھر اس کو طلاق نہ دوں۔ وہ خوبی کیا ہے؟ کہا وہ خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر وفاداری ہے، اس نے جب سے مجھ سے نکاح کیا ہے ایسی وفاداری کا ثبوت دیا ہے، ایسا ثبوت دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جرم میں قید کر لیا جاؤں اور حکومت کی طرف سے مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ 50 سال کے قید کی سزا ہے، اور میں اس اللہ کی بندی کو اپنے گھر کی کوٹھڑی میں بٹھا کر جاؤں گا کہ میں جرم میں قید خانے میں جا رہا ہوں تو اس کوٹھڑی میں رہنا، تو مجھے امید ہے 50 سال تک یہ بے وفائی نہیں کرے گی، یہ اپنا منہ کسی سے کالا نہیں کرے گی۔ یہ وفاداری ہے، یہ وفاداری کی صفت ایسی اونچی ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہوں اور اسے طلاق نہیں دیتا۔ تو واقعی اس کے اندر وفاداری بہت بڑی ہے۔ اور عجیب بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں، مردوں، ہمیں ان عورتوں سے سبق لینا چاہیے،
ان عورتوں نے 2 جملوں میں کہ میں نے تم کو اپنے نکاح میں دیا اور شوہر نے کہا میں نے قبول کیا، اس 2 جملوں کا اتنا لحاظ رکھتی ہیں کہ اپنے رشتہ دار کو، بھائی بہن کو، گھر بار کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ کر آپ کی ہو رہتی ہے۔ 2 جملوں کا اس کا اتنا لحاظ ہے۔ اے مردو، تم نے بھی 2 جملے پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان 2 جملوں کو پڑھنے کے بعد تم نے اپنے آپ کو اللہ کا بنا کر دکھایا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اختیار کی ہے؟ جس طرح اس عورت نے اپنے آپ کو کلی طور پر شوہر کے حوالے کر دیا ان 2 جملوں کی وجہ سے، کیا اس 2 جملوں کی وجہ سے تم نے اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنا دیا یا نہیں بنایا؟ اور واقعتاً یہ عورت ایسی چیز ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ خامی ہے تو خوبیاں بھی بہت ہیں، اور میں تو پھر کہوں گا وفاداری، پاک دامنی بہت بڑی خوبی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مدھر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت نازک مزاج کے بزرگ تھے۔ اتنے نازک مزاج کے تھے کہ اگر کسی آدمی نے مٹکے سے پانی نکال کر پانی پیا اور جو گلاس ہے اس گلاس کو مٹکے پر سیدھا نہیں رکھا، تھوڑا ٹیڑھا رکھا، تو اس گلاس کے ٹیڑھے رکھنے کی وجہ سے حضرت کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ اتنے نازک مزاج کے آدمی، لیکن خدا کا کرنا عورت جو ملی تھی بڑی بدمزاج، بہت زبان دراز، بہت زیادہ شکوہ شکایت کرنے والی۔ لوگوں نے کہا حضرت کیوں پال رکھا ہے اس کو؟ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام عطا فرمایا ہے شاید اس کی سختیوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے ہو۔ اسی لیے شیخ ابو الحسن خیرخانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ جنگل جاتے تھے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹتے تھے، اور لکڑیوں کا گٹھڑ ہوتا تھا، وہ لکڑیوں کا گٹھڑ شیر پر رکھتے تھے اور خود سوار ہوتے تھے اور بستی میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان ایک مرید تھا، وہ مرید سفر کر کے حضرت کے گھر آیا، اور حضرت کے گھر آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت کہاں ہے؟ تو عورت نے بڑا بے تکا جواب دیا، ہاں حضرت بنا بیٹھا ہے، مجھے معلوم ہے وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کیسا ہے، بہت برا بھلا کہا۔ اتنا غصہ آیا مرید کو کہ اگر یہ شیخ کی بیوی نہ ہوتی تو ان کو مار دیتے، برداشت کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ آئے، دیکھا شیر پر سوار ہیں، شیر سے نیچے اترے، لکڑی کے گٹھڑ کو نیچے اتارا، شیر کو اشارہ کیا، وہ واپس جانے لگا، اور یہ اپنے خادم کو، اپنے مرید کو دیکھا، اس کو گھر میں لائے۔ اب اس کی وہ زبان درازی جاری ہے۔ تو حضرت سے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ اس عورت کی سختی کو میں برداشت کرتا ہوں، اس برداشت کے نتیجے میں اللہ نے سارے جنگل کے بادشاہ شیر کو مجھے تابع کر دیا ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لیکن خوبیوں کو دیکھ کر خامیوں کو دیکھ کر خوبیوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہاں عورت ہے، اگر اس میں شرعی اعتبار سے کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہیاں ہے، تو اس کوتاہی کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، نرمی سے، تنہائی سے، محبت سے اس کو کہے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے۔ اور پاک دامن عورت کا بھی یہ خاصہ ہے کہ جب ہمیں اپنا شوہر کوئی غلطی تنہائی میں بتائے، محبت کے ساتھ بتائے، شفقت کے ساتھ بتائے، تو اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے۔ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہمارا شوہر شریعت کی کوئی بات محبت کے ساتھ تنہائی میں بتائے اور ہم ضد پر آ جائیں، ہم ہٹ ڈرمی کرنے لگے، ہم بے تکا جواب دینے لگے۔ نہیں، غلط طریقہ ہے۔ لیکن شوہر کو چاہیے کہ اگر اس طریقے سے کوئی غلطی ہو تو تنہائی میں محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں۔
دو چار مرتبہ شفقت اور نرمی کے ساتھ کہنے کے بعد بھی وہ اس بات کی اصلاح نہیں کرتی ہے، تھوڑا زبان میں لہجے میں تیزی ہونی چاہیے، تیز لہجے میں تنہائی میں اس کو ڈانٹے، پھر بھی نہیں تو اور زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن شریف عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ عورت کو سمجھا دیا تو وہ سمجھ جاتی ہے، وہ ضد پر نہیں آتی۔ گھر کا ماحول عام طور پر اس لیے بگڑتا ہے کہ شوہر نے کوئی بات محبت اور شفقت سے کہی، عورت نے بے دخا جواب دے دیا اولاد کے سامنے۔ تو دیکھو آج شوہر کی ناقدری عورت نے کی، کل اس کی اولاد اس کی ناقدری کرے گی، اور اگر عورت اپنے شوہر کا بہت خیال رکھے گی تو اس کی اولاد بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ شریعت نے اس عورت کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں، اس حقوق میں ایک حق یہ رکھا ہے، حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حق میں ہے کہ جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ان کو پہناؤ، جیسے مکان میں تم رہو ویسے مکان میں ان کو رکھو۔ آج کل ہمارا حال بھی عجیب ہے، ہم باہر کے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم تو بازاروں میں ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور بہترین قسم کا کھانا کھاتے ہیں، اور بیچاری عورت ہے پکاتی ہے اور گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھا لیتی ہے۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بہتر طریقہ یہ ہے، باہر کے کھانے کی عادت یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے کبھی شوقیہ کھا لیا، اچھا تو یہ ہے باہر کے کھانے کا شوق ہو تو باہر سے کھانا تیار پکوا کر منگوائے، اور منگوا کر گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے میں اپنی عورتوں اور بچوں میں وسعت رکھے اور کہے کہ بہترین سے بہترین کھانا پکاؤ، اور بہترین کھانا پکانے کے بعد ایک دسترخوان پر بیٹا بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بھائی بھی ہو، بہن بھی ہو، شوہر بھی ہو، بیوی بھی ہو، سب آپس میں مل کر کھائے۔ شوہر باہر کھاتا ہے، عورت گھر میں کھاتی ہے، پھر کہتے ہیں وہ محبت نہیں منائیں گے، کیسے محبت ہوگی؟ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے، ایک برتن میں بیٹھ کر کھائیں گے، ایک گلاس میں پانی پئیں گے تو محبت آئے گی۔ ہمارا تو کھانا بھی الگ، کھانے کا وقت بھی الگ، شوہر بازار میں کھاتا ہے عورت گھر میں کھاتی ہے، شوہر الگ برتن میں کھاتا ہے عورت الگ برتن میں کھاتی ہے، دونوں کا برتن بھی الگ ہے، دونوں کا گلاس بھی الگ ہے، دونوں کی پلیٹ بھی الگ ہیں، دونوں کا وقت بھی الگ ہے، پھر کہتے ہیں محبت نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کھاتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور میں نے اس کو کھایا تو ہڈی کے جس جگہ سے میں نے گوشت کو کھایا ہے اسی جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے پیالے سے پانی پیا تو پیالے کی جس جگہ پر میں نے منہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ ہم محبت کے راستے کو کاٹ رہے ہیں، محبت کی تدبیروں کو کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں محبت نہیں۔ تو میرے بھائی اگر سوئچ بند کرو گے تو بجلی اندھیرا ہوگا یا روشنی آئے گی؟ سوئچ چالو کرو گے تو روشنی آئے گی۔ تو محبت کے جو طریقے ہیں وہ طریقے اپنائیں گے تو محبتیں آئے گی، اور محبت کے طریقے کاٹ دے پھر کہتے ہیں محبت نہیں، تو محبت کیسے آئے گی؟ تو یہ ہونا چاہیے جیسا خود کھائے ویسا اپنی عورتوں کو کھلائے، اور بہترین طریقہ ہے کھانے پینے میں وسعت رکھے، اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے بہترین کھانے کا انتظام گھر میں کرے اور عورت پکائے اور سب مل کر کھائے۔ اور بزرگوں کا تجربہ یہ ہے، ہماری ماں بہنیں روزانہ کھانا پکاتی ہے، ان کا بڑا احسان ہے۔ اگر مسائل بیان کروں تو ہمیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ ہماری ماں بہنیں پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی رہے، درود شریف پڑھتے ہوئے پکائے، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے پکائے، استغفار پڑھتے ہوئے پکائے، واقعتاً اس کھانے میں اللہ ایسی لذت ڈالیں گے کہ پھر وہ بڑے بڑے چکن سینٹروں کی لذت کو شوہر بھول جائے گا۔ لیکن آج مصیبت ہے ہمارے گھروں میں بھی،
کہ ہماری مائیں ہماری بہنیں کھانا پکا رہی ہے اور موبائل اس کے سامنے ہے، وہ گانا سن رہی ہے، وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، وہ پکچر دیکھ رہی ہے، وہ کوئی اسٹوری دیکھ رہی ہے، وہ کوئی غلط باتیں منظر دیکھ رہی ہے اور کھانا پکا رہی ہے۔ کھانے میں لذت آئے تو کس طرح آئے، کھانے میں لطف اور ٹیسٹ آئے تو کس طرح آئے۔ گناہ کی نحوست ہر جگہ پر پڑتی ہے، جس طرح نیکیوں کا اچھا اثر ہر جگہ پڑتا ہے، گناہ کی نحوست بھی ہر جگہ پڑتی ہے۔ اب میری مائیں بہنیں ذرا کر کے دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کھانا پکاتے ہوئے، چائے بناتے ہوئے، رمضان میں کسٹر بناتے ہوئے، فالودہ بناتے ہوئے، بھجیا پکاتے ہوئے، سموسا پکاتے ہوئے، رات کی سحری پکاتے ہوئے، افطاری کا کھانا ہر ایک پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکایا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ذکر، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، درود شریف، استغفار، ایمان مجمل، کوئی بھی قرآن کریم کی آیت کچھ بھی پڑھتے ہوئے پکائے، پھر دیکھو کیسا کھانا لذت والا ہوتا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے جو خود کھائے وہ اپنی عورتوں کو کھلائے، یہ نہیں کہ خود تو چکن سینٹروں پر جا کر اعلیٰ سے اعلیٰ کھائے اور عورت کو کہو تم دال روٹی پر اکتفا کرو یا مونگ اور روٹی پر اکتفا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور میں پھر کہوں گا اپنے گھر میں ماں بہن صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ جو کھانا پکاتی ہے اس کی لذت اور اس کی برکت کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے باہر کا کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، شوقیہ کبھی مہینے میں 15 دن میں ایک مرتبہ کھا لیا، اب تو ہمارا ہی مزاج ہے روزانہ ہم باہر کا کھاتے ہیں، یا ہفتے میں 1-2 مرتبہ تو کھا ہی لیتے ہیں، یا کھانا اچھا نہیں لگا تو کھا رہے۔ ارے کھانا اچھا کیوں نہیں لگے، بناؤ اچھا، بہترین قسم کا کھانا گھر میں بناؤ، پھر کیوں اچھا نہ لگے۔ یہ تو بہانہ ہے، کھاؤ باؤ نہیں والے چاروں بارتی منگا کے لیے نہیں، یہ ہونا نہیں۔ تو جو خود کھاوے ویسا عورتوں کو کھلائے، جیسا لباس خود پہنے ویسا عورتوں کو پہناوے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹی شرٹ اور پینٹ پہنتے تو ان کو بھی ٹی شرٹ اور پینٹ پہناوے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی جس قیمت کا کپڑا ہم پہنتے ایسے اعلیٰ قیمت کا کپڑا ان کو پہناوے، جو ہمارے لیے شریعت کا لباس ہے وہ ہم پہنے، جو عورتوں کے لیے شرم و حیا کا اور شریعت کا لباس ہے وہ ان کو پہنائے۔ یعنی کہ ہمارا کپڑا تو 300 روپے کا میٹر ہے اور اس کو 20 روپے کا میٹر پہنا دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسا کپڑا ہم پہنے ویسا ان کو پہنائے، اور جس مکان میں ہم رہے ویسے مکان میں ان کو رکھے۔ یہ نہیں کہ ہم تو رہتے ہیں، خاص کر کے ایک سے زائد بیوی ہوتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے، جو نئی بیوی ہوتی ہے اس کے لیے تو اے سی والا کمرہ ہے اور جو پرانی ہے اس کے لیے جھوپڑا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں تم رہتے ہو تمہاری عورتوں بھی ایسے اچھے مکان میں رہے۔ اور میں نے کھانے کے سلسلے میں بات کی کہ وہ کھانا پکائے، یہ تو بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری بیویاں روزانہ ہمیں کھانا پکا کر کھلاتی ہے، روزانہ ہمیں چائے بنا کر دیتی ہے۔ اگر حقوق بتاؤں تو ہماری آنکھ پھٹ جائے۔ علماء نے لکھا ہے عورتیں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ عورت ہیں جو ایسے گھرانوں میں پرورش پا کر بڑی ہوئی ہے جن گھرانے میں کھانا پکانا عورتوں کا کام نہیں ہے، وہاں خادمہ ہیں، نوکر ہیں، وہ کھانا پکاتی ہیں اور گھر کی عورتیں روزانہ کھاتی ہے۔ اگر ایسے مالدار گھرانے کی، ایسی شاہی گھرانے کی عورتیں لائی ہے تو شوہر کے لیے ضروری نہیں کہ عورت ان کے لیے کھانا پکائے، عورت کو کھانا پکانا ضروری نہیں ہے۔ کھانا پکانے کی بات تو دور رہی، عورت شوہر سے کہے گی کہ میرے یہاں روزانہ میرے والدین کھانا پکواتے تھے اور دیتے، کھانا پکوا کر مجھے دو، یہ عورت کا حق ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر عورت ایسے گھرانے میں بڑی ہوئی ہے جہاں گھر کی عورتیں کھانا پکاتی ہے، دیکھو اچھی طرح سنو، جہاں عورت کھانا پکاتی ہے، ایسی عورتوں سے آپ نے شادی کی تو ایسی عورت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان کو سارا کھانا کا سامان کچا لا کر دو اور وہ خود پکائے اور اپنے لیے کھائے۔ اس وقت بھی اس عورت کا تمہارے لیے پکانا اور تمہارے بال بچوں کے لیے پکانا واجب نہیں ہے۔ اچھی طرح سنو اس کو، اگر وہ عورت ایسے خاندان کی ہے جہاں اپنے گھروں میں کھانا خود پکاتی تھی اور شادی کر کے تمہارے گھر میں آئی تو اب اس کے لیے ہے کہ کچا سامان لا کر دینا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ پکائے گی کھانا کھائے گی، وہ بھی اپنا پکانا اس کے ذمہ ہے، تمہارا پکانا اور تمہاری اولاد کا پکانا اس کے ذمہ نہیں ہے۔
ہاں اس کا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنا بھی پکاتی ہے، تمہارا بھی پکاتی ہے اور تمہارے بچوں کا بھی پکاتی ہے، یہ احسان ہے۔ اگر ہمارے مرد اس احسان کو احسان سمجھے تو عورت کی قدر پیدا ہوگی کہ عورت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین مانیے، شادی کر کے کسی کو 1 سال گزرا ہوگا، کسی کو 20 سال گزرے ہوں گے، کسی کو 50 سال گزرے ہوں گے، ہمارے تو خیال میں بھی نہیں آیا کہ بیچاری روزانہ ناشتہ تیار کرتی ہے، دوپہر میں کھانا پکاتی ہے، شام میں کھانا پکاتی ہے، پھر برتن کو صاف کرتی ہے، پھر گھر کی صفائی کرتی ہے۔ یہ سب تو احسانات ہی احسان ہے، حقوق تو اس کا کچھ نہیں، ذمہ داری تو اس کی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے عجیب حالات لکھے ہیں، انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا۔ بہرحال ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں جو عورتیں عطا فرمائی ہے، ان کا اگر تھوڑا سا بھی احسان ہو تو اس احسان کو احسان سمجھے۔ کھانا پکایا، ہماری ناشکری کی عادت بہت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حتی الامکان ایسا کھانا ہو جس میں لذت ہو۔ وہ لذت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے وہ غیبت کر کے پکاتی ہے، وہ چغلی کر کے پکاتی ہے، وہ جھوٹ بول کر پکاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اللہ لذت ڈالیں گے، لیکن شوہروں کا ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہے ویسا۔ بعض تو ایسے بد مزاج ہوتے ہیں، چائے بنا کر لائی اور اچھی چائے نہیں تو پھینک دیتے ہیں، یہ ناقدری ہے۔ یہ عورت کی بھی ناقدری ہے، اللہ کی نعمت کی بھی ناقدری ہے، اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کو چھین لیں گے، ایک ایک دانے کے محتاج ہو جائیں گے۔ حق تعالی شان اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من الصالحين الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، آپ اپنے فضل سے جو باتیں کہلوا رہے ہیں، جو باتیں سنا رہے ہیں، سنوا رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، آپ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن ہم نے اس نعمت کو نعمت بھی نہیں سمجھا، ہم شکر گزاری تو کیا کرتے۔ اے اللہ یقیناً آپ نے ایک بہت بڑی نعمت عورت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، اے اللہ ہم نے ہمیشہ اس کی ناقدری کی ہے، اے اللہ اس کے حقوق کو پائمال کیا ہے، اس کو ترسایا ہے، اس کو رلایا ہے، پر طرح طرح سے اس کو پریشان کیا ہے، اس کی حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کی ہے۔ الہ العالمین اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بات کا ہمیں احساس ہے جب کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، آنکھوں کی نعمت اس کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے، زبان کی نعمت اس کے گنگا ہونے کے بعد ہوتی ہے، کانوں کی نعمت اس کے بہرے ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اے اللہ عورت کی نعمت بھی اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اے اللہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اس کے حقوق کے لیے سعادت اور قوت نصیب فرما، حق تلفیوں سے پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ گھروں میں عورت کو جو شان شریعت نے دی ہے اس شان کے ساتھ ہمیں اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شوہر ہونے کے ناطے ہم نے ان کو اپنی نوکرانی سمجھا ہے، ہم نے ان کو اس کام کرنے والی مزدورن سمجھا ہے، اے اللہ اس جرم عظیم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی عورتوں کی اور عورتوں کو اپنے شوہر کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ناشکری سے پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو شوہر اپنی عورت پر ظلم کرتے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، اور جو عورتیں اپنے
شوہر کی ناقدری کرتی ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ اے اللہ انجام بد دیکھنے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، انجام خیر سے ہمیں اے اللہ مالا مال فرما۔ اے اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو رات دن تیرے ذکر کی سعادت نصیب فرما، ان کو قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اے اللہ وہ عورت ہونے کے ساتھ بیماریوں کے ساتھ روزانہ کھانا پکاتی ہیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کی بیماریوں سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی گودوں سے بہترین اولاد عطا فرما اور اولاد کی بہترین تربیت ہو اس کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو خوب نیک بنا دے، ہماری بیویوں کو خوب نیک بنا دے۔ اے اللہ ان کی نظروں کی حفاظت فرما، ان کی زبان کی حفاظت فرما، ان کے کانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسی ماؤں سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتے تھے، جنید بغدادی اور شبلی نعمانی پیدا ہوتے تھے۔ اے اللہ جب ان ماؤں میں فتور آیا ہے، جب تربیت کا فقدان ہوا ہے تو ان ماؤں سے ایکٹر پیدا ہو رہے ہیں، بدماش اور اشرار پیدا ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان ماؤں میں وہ تبدیلی عطا فرما دے، اے اللہ ان عورتوں میں وہ دینداری عطا فرما، اے اللہ ان عورتوں میں وہ تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ عورتیں اپنے سنوارنے کے بجائے اپنی آخرت کو سنوارنے والی بن جائے، آپ کی یاد میں مشغول ہو جائے، دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دینے والی بن جائے۔ اے اللہ ان عورتوں کو ایسا جذبہ نصیب فرما، اے اللہ ایسی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے عبادت کی انہیں توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، تراویح کا اہتمام نصیب فرما، تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، ذکر و اذکار کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ عام طور پر یہ عورتیں غیبت اور چغلی میں، اے اللہ لغویات میں زیادہ مشغول ہوتی ہیں، اے اللہ رمضان میں خاص طور پر ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ساری لغویات سے ان کی حفاظت فرما، جھوٹ غیبت چغلی سے ان کی حفاظت فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما اور ہر خیر سے انہیں مالا مال فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بہتر اور بڑھ کر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی سے اے اللہ تلخ مزاجی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کے برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔